شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یا کسی مہینے کے روزے رکھنے کے بعد من لم يدع قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، بری باتیں کرنی نہ چھوڑی، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کیا، زبان کی حفاظت نہ کی، غلط بات کرتے رہے اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے بندے روزہ رکھے یا نہ رکھے، کھانا پینا چھوڑ دے یا کھاتا پیتا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، آپ رمضان میں روزے رکھے یا نہ رکھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ روزے سے ہیں، آپ کی زبان روزے سے نہیں ہے، آپ کا پورا وجود، پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزے سے ہیں، منہ سے کھانا پینا چھوڑ دیے لیکن زبان سے دن بھر برائی کر رہے ہیں، زبان سے دن بھر غیبت کر رہے ہیں، زبان سے دن بھر جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، قسم کھا کھا کر کپڑے بیچ رہے ہیں، تجارتی سامان بیچ رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر بیچ رہے ہیں، واللہ ایسے روزے دار کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقنی فہما۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ سلامتی کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے، عبادات کرنے، قیام اللیل کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، صدقات اور زکوٰۃ دیے، اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیا، جس طریقے سے بھی ہم نے عبادات کیے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ان عبادات کو قبول فرما اور پھر آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرما۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے مہینے میں الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری ایسی عادتوں سے جو عام دنوں میں نہیں رکتے ہیں رک گئے تھے۔ سگریٹ پینے والے دن میں سگریٹ پینے سے رکے تھے، بیڑی پینے والے بیڑی پینے سے رکے تھے، گٹکھا پرا کھانے والے اس سے رکے تھے، غیبت اور چغلی کرنے والے تقریباً ان چیزوں سے رکے تھے، برائی کرنے والے برائی سے رکے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف رمضان میں ہمیں ان برائیوں سے رک جانا ہمارے لیے کافی ہے؟ صرف رمضان میں ہی برائیوں کو چھوڑ دینا، رمضان گزرنے کے بعد پھر اپنی وہی زندگی دہرانے لگ جانا جو زندگی قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو، یہ کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ کافی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اپنے نفسوں پر قابو پایا، کنٹرول کیا، ویسے ہی اگر ہم اپنی بقیہ زندگی کو گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم سرخرو کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقینی طور پر کامیاب اور کامران بنائے گا، وگرنہ ایک مہینے کی لیمیٹیشن میں اگر ہم گڈ ڈیڈس کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر برے کاموں میں کار شر میں لگ جاتے ہیں تو یاد رکھیے صرف ایک مہینے کا یہ عمل ہمیں کوئی کام بھی نہیں دے گا۔ اصل یہ مہینہ آتا ہے ٹریننگ کے لیے۔ آپ کو ایک مہینے کی ٹریننگ دی گئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا زیادہ اپنے آپ کو قریب رکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی نیکی کیے ہیں ان نیکیوں کی حفاظت آپ کو کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے خاص طور سے ایک حدیث آپ نے رمضان میں سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یا کسی مہینے کے روزے رکھنے کے بعد من لم يدع قول الزور، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، بری باتیں کرنی نہ چھوڑی، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کیا، زبان کی حفاظت نہ کی، غلط بات کرتے رہے اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے بندے روزہ رکھے یا نہ رکھے، کھانا پینا چھوڑ دے یا کھاتا پیتا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، آپ رمضان میں روزے رکھیں یا نہ رکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ روزے سے ہیں، آپ کی زبان روزے سے نہیں ہے، آپ کا پورا وجود، پورا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہونا چاہیے۔ اگر آپ روزے سے ہیں، منہ سے کھانا پینا چھوڑ دیے
لیکن زبان سے دن بھر برائی کر رہے ہیں، زبان سے دن بھر غیبت کر رہے ہیں، زبان سے دن بھر جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، قسم کھا کھا کر کپڑے بیچ رہے ہیں، تجارتی سامان بیچ رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کر بیچ رہے ہیں، واللہ ایسے روزے دار کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ تو بس اسی پوائنٹ پہ ہمیں بات بھی کرنی ہے اور اسی کو آپ کو کنٹرول کر کے کنٹینیو لے کے جانا ہے۔ جیسے رمضان کے بارے میں ہے یا روزے کے بارے میں ہے کہ انسان روزہ رکھے تو اپنی زبان پہ کنٹرول کرے، کنٹرول نہیں کریں گے اللہ کو آپ کے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنا چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 30.3 آیت نمبر 70 70.1 71، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس آیت کو پڑھتے تھے، ہر خطبے میں، اور آج بھی یہ سلسلہ اور سنت جاری ہے۔ دنیا کے کسی مکان میں آپ جائیں، کسی جگہ میں جائیں جہاں آپ خطبہ سنیں گے، خطبۃ الحاجہ پڑھا جائے گا، اس میں یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کو لازم پکڑ لو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، زبان کو جب بھی استعمال کرو، زبان سے کوئی بات بولو تو درست بات بولو، اچھی باتیں بولو، بھلی باتیں بولو، ایسی باتیں بولو جس سے اگلا سن کر خوش ہو جائے، ایسی باتیں بولو جس کو سن کر آپ کا رب راضی ہو جائے، ایسی باتیں بولو جو فرشتے نوٹ کرے، نقل کرے تو قیامت کے دن آپ کو اس کے سلسلے میں کوئی مواخذہ نہ ہو جائے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھی باتیں بولیں، بھلی باتیں بولیں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، تقوی اختیار کر لیا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو اگر آپ ایک جملہ میں سمجھنا چاہتے ہیں، تقوی کیا ہے ایک ہی جملہ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو تقوی کہتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہاں ہمیشہ حاضر رہنا، جن چیزوں سے منع کیا وہاں ہمیشہ غائب رہنا، یہ تقوی ہے ایک جملہ میں۔ تقوی کوئی پوچھے کیا؟ سمپل سا جواب، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی بولے تو کیا؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا وہاں ہمیشہ حاضر رہنا، جن چیزوں سے منع کیا وہاں ہمیشہ غائب رہنا، یہ تقوی ہے۔ اب ذرا بتائیے، ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے خالی رمضان میں نیک عمل کا حکم دیا ہے؟ خالی رمضان میں مساجد آباد کرنے کی تلقین کی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام خالی رمضان میں ہی مسجدوں میں کنٹینیو لازم پکڑے رہتے تھے؟ نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور ہم ایسا کر رہے ہیں کا مطلب ہم متقی نہیں ہیں، آپ کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہے اس کے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک کیسے ہوں گے؟ بغیر متقی، بغیر ڈرے ہوئے، بغیر تقوی والے نیکی کر رہے ہیں، دل میں خوف نہیں ہے، نیکی کر رہے ہیں، دل میں تقوی نہیں ہے، مطلب یہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی زبان کھولو زبان سے کچھ بولو تو درست باتیں، بھلی باتیں بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو فائدے دے گا، یصلح لکم اعمالکم، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اللہ آپ کے اعمال کی اصلاح کر دے گا، آپ کے اعمال اچھے ہونے لگیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو درست کر دے گا اگر ہم تقوی اختیار کر کے زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں، کسی جگہ رہیں، ہر انسان اس ایک بات کو صرف ذہن میں رکھ لے
تو واللہ وہ بہت کامیاب ہو جائے گا۔ خالی ایک بات، اور وہ بات میری نہیں، بہت مشہور ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھیے، سورہ کاف، سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے اپنی زبان کو بغیر کنٹرول کیے ہوئے استعمال کرنے والے، زبان سے جو من میں آئے وہ بک دینے والے، کسی کے خلاف انگلی اٹھانے والے، کسی کی عزت کو اچھال دینے والے، اپنے سینے کے اندر نہ جھانکنے والے، ذرا غور کریے اللہ کی آیت پر۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول، تم اپنی زبان سے جو کچھ بھی ادا کرتے ہو، تم اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کے دو نگہبان تمہارے پاس ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور زبان سے جو کچھ بولتے ہو وہ نگہبان لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے آپ اپنے بھائی کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، ذرا غور کیجئے آپ زبان سے کہیں ایسی بات تو نہیں بول رہے جو اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور آپ اس سے کافر ہو جا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیقول قولا، کبھی کبھی اللہ کے بندے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو وہ تصور بھی نہیں کرتا، لیکن وہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد عزیز ہوتی ہیں، غور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو پسند ہو جاتی ہے وہ بات۔ اللہ رب العالمین الا رفع اللہ درجات، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں کہ آپ کیا بولے، لیکن بات اچھی تھی، بھلی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند کر دیا۔ اور اس کے برخلاف ان العبد، بے شک کہ بندہ اپنی زبان سے بسا اوقات ایسی گھٹیا اور بری باتیں بولتا ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا بولا ہے، لیکن وہ بات اللہ کو بے حد ناگوار گزرتی ہے، وہ بات اللہ کے ناپسندیدہ باتوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ آپ یہ سوچ رہے تھے ہم بہت اچھی باتیں بولے، ہم تو قوم کی بھلائی کے لیے بولے، ارے فلاں کے اندر یہ برائی تھی اس لیے میں نے بولا، نہیں، اگر فلاں کے اندر برائی تھی تو تھی، تمہیں بولنے کا حق کسی نے نہیں دیا۔ ہاں اگر بولنے کا حق ہے اور اتنے زیادہ خیر خواہ ہیں آپ تو بولیے، کس کے پاس؟ جس کے اندر برائی ہے اس کے پاس جائیے، اس کو سائڈ میں لے جائیے اور اچھے طریقے سے بیان کیجیے۔ اگر آپ پڑھیں گے جامع ترمذی حدیث نمبر 2501 2501 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، لوگوں زبان کو زیادہ چلانا، زبان کو زیادہ بک بک کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، اس میں نجات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، اے لوگوں اگر تم نجات چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہیں نجات دے دے، تمہاری گرفت نہ کی جائے، من صمت، اپنے آپ کو زیادہ خاموش رکھو، اسی میں بھلائی ہے۔ حدیث نمبر 2501 جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6475 70.5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یا جس کو ایمان ہے اللہ کی ذات پر، جس کو ایمان ہے قیامت کے دن پر کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے گا، ہمارا مواخذہ کرے گا، ہماری ایک ایک حرکت کو اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی اور ہر چیزوں کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کر دے گا۔ اگر کسی کو یہ ڈر ہے تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کرے، بھلی باتیں بولے، خیر کی باتیں کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ نجات اس میں ہے،
خاموشی میں نجات ہے، زیادہ بولنے میں نجات نہیں ہے۔ زیادہ بولنا آپ کو اللہ سے نفرت کراتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو لا تکثروا الکلام بدون ذکر اللہ فإن کثرة الکلام بدون ذکر اللہ قسوة للقلب وإن أبعد الناس من اللہ یوم القیامہ القلب القاسی۔ اے لوگو، اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان کو زیادہ حرکت مت دو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بک بک نہ کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ اناپ شناپ کی باتیں نہ بولو، کیونکہ زیادہ بولنا، کثرت کلام کرنا، یہ انسانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتی ہے، انسانوں کے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سخت بنا دیا تو کیا ہوا، اچھی بات ہے، ہمارا دل مضبوط ہو جائے گا۔ نہیں، سخت بنانے کا مطلب انسان پتھر دل جب ہو جاتا ہے تو اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ پڑھیں گے آپ سورہ بقرہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہت سارے پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکل جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں۔ ہم انسان اتنے بڑے مضبوط دل والے، پتھر پگھلتا ہے، پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، پتھر اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ بارہا ہم اللہ کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، نبی کے فرمان کو سنتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو نہیں کرنے کہا گیا ہے، وہی عمل کرتے ہیں جس سے روکا گیا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو یہاں اللہ کی باتوں کو سنے، رسول اللہ کی باتوں کو سنے، یہاں سے باہر نکلے، اپنا دامن جھاڑے، وہی عمل کرے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ بولنا زبان سے قابلیت کی علامت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچ بیچ میں ٹپک کر اور اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ میں سب سے بڑا قابل ہوں۔ میرے بھائیوں، زیادہ بولنا عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بات آپ نے سنی، اللہ کے نبی نے کہا اچھی بات بولو یا خاموش رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نجات چاہتے ہو تو زبان پہ کنٹرول کرو، خاموش رہو، خاموش رہنے میں نجات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ، اللہ زیادہ بولنا انسانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد رکھو جن کا دل بہت مضبوط ہے، جو اپنے آپ کو پتھر دل سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل تو بہت مضبوط ہے، ہمارا کلیجہ بڑا مضبوط ہے، ہم آیات کو دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آیات کو سنتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، مولانا کا کام ہے بولنا، وہ لاکھ بولے ہمارے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اللہ سے قریب ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دور ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ، اس میں تفصیل، سب سے زیادہ دور رہنے والے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون لوگ ہوں گے؟ القلب القاسی، جس کے دل بہت سخت ہوں گے، جو دنیا میں اللہ کے فرمان کو سنتا ہوگا، عمل نہ کرتا ہوگا، نبی کی باتوں کو سنتا ہوگا، وہ اپنا دامن جھاڑ کر نکل جاتا ہوگا، اللہ کی آیات کو پڑھتا ہوگا، دل نرم نہ ہوتا ہوگا، وہ روتا نہیں ہوگا، ایسا انسان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رب کل قیامت کے دن آپ سے قریب ہو جائے، آپ کو اپنا قریب رکھے اور قریبی بنائے، تو اس کے لیے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے سورۃ الحجرات آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین نے کھلا طور پہ کہا لوگو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اے لوگو زبان کی حفاظت کرتے رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرو۔ اگر غیبت کرتے ہو تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی دی ہوئی روزی کھانے کے علاوہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟
فَكَرِهْتُمُوهُ تم اسے ناپسند کرو گے، تو جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ویسے ہی اپنی زبان کو دوسرے بھائی کے خلاف استعمال کرنے کو ناپسند کرو۔ انسان مردار بھائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جیسے مردار مرے ہوئے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ان کو کھایا جا رہا ہے، ویسے ہی غیبت کرنے والے جب کسی کی غیبت کرتے ہیں، جب کسی کے خلاف بولتے ہیں، جب کسی کے خلاف زہر اگلتے ہیں، واللہ ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، سارا وبال اس پر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے زبان کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 49 اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ۔ سماج کے اندر اگر کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں، یہ ہماری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیشہ اپنی زبان کو غیبت میں استعمال کرتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پکڑیں، اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے روکیں، اگر نہیں طاقت ہے تو زبان سے اس کو کہیں غیبت کیوں کر رہے ہو فلاں کی، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیوں کھا رہے ہو، یہ فلاں کی غیبت ہے، غیبت مت کرو۔ اگر تم کو اس کے بارے میں زیادہ خیر خواہی لاحق ہے تو جاؤ اس کے گھر میں جاؤ، اس کے سامنے جاؤ، اس کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر سکے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، اور آپ 4 آدمی بیٹھ کے اور لگے اس کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب بھی علماء کا ذکر اگر اللہ نہ کرے کہیں آ جاتا ہے، خاص طور سے علماء کا ذکر، 1000 عالموں میں اگر ایک عالم کہیں کوئی غلطی کر دی، کوئی جرم کر دیا، ایک عالم اگر جرم کر دیا، اپنی زبان کو ہم ایسی گندی کرتے ہیں اور ایسی بری باتیں نکالنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو، چاہے عالم کی غیبت کرو یا جاہل کی غیبت کرو، 1000 جاہل 1000 طرح کی برائیاں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا تمہیں، لیکن ایک عالم اگر ایک برائی کر دیا تو اس سے 1000 فرق پڑنے لگتا ہے۔ 10 لوگ بیٹھ کر میٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ ایسا، وہ عالم ہو کے ایسا کرا، وہ عالم ہو کے ایسا کرا، کیا وہ فرشتہ ہے؟ تم جاہل ہو کے کرے تو بہت اچھا، وہ عالم ہو کے کرا تو بہت برا۔ یاد رکھیں، غیبت آپ کسی کی کریں وہ بری ہے، لیکن علماء وہ طبقہ ہے، عالموں کا طبقہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں رب نے تعریف کی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے پرشنسا کی ہے، جس کی تعریف اور جس کے علم کی قدر اللہ نے کی ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ جس کی تعریف، جس کی قدر اللہ کرے، آپ ذلیل کرنا چاہے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے وارث بنا کر علماء کو بھیجا ہے، تو یاد رکھو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ جس بندے کو پسند کرتا ہے یا اللہ سے ڈرنے والوں میں سے جو سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ علماء کا طبقہ ہے۔ انما یخشی اللہ، اللہ سے ڈرنے والے، من عبادہ، بندوں میں سے، العلماء، علماء ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض علماء اپنی برائی کی وجہ سے، علم پر تکبر کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے چکر میں اپنے اعمال برباد کر لیں، آپ اس کے چکر میں اپنی زندگی تباہ کر لیں، آپ اس کے چکر میں اپنی زبان خراب کر لیں، آپ اس کے چکر میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ کرتے ہیں، کرنے دیجئے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، غلطیاں سب کی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زبان سے اپنے بھائی کا گوشت کھانا شروع کر دیں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے اگر کسی کے اندر برائی ہے، چاہے وہ میرا بھائی عالم ہو یا عالم نہ ہو، جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اس کو قریب میں بلائیں، تنہائی میں بلائیں، اکیلے میں بلائیں اور کہیں کہ دیکھیے آپ کے اندر یہ برائی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیجئے، یہ کام غلط ہے۔ یہ اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی کل ہو کے 1 دن 2 دن 1 مہینے کے بعد رک جائے، نیکی کرنے لگے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملنے لگ جائے۔ لیکن غیبت کریں گے، بیٹھ کے بیانہ کریں گے اور ان کے خلاف بولتے رہیں گے،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا عذاب ہوگا آپ کو۔ اور اس میں ہم دلچسپی زیادہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف بات اگل دیا، جتنے لوگ جڑتے ہیں، عجیب بات ہے کہ جتنے لوگ وہاں جڑتے ہیں سب غور سے سننے لگتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی کہنے والا نہیں ہوتا کہ یار کیا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، یہ غیبت ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ برا ہے، ٹھیک ہے وہ برا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت برا ہوں، معلوم ہے، لیکن برائی کو بیان کرنے کا حق دوسروں کے سامنے آپ کو کس نے دے دیا؟ یہ حق آپ کو کسی نے نہیں دیا ہے۔ تو جو حق آپ کو نہیں ہے وہ حق استعمال مت کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ جی آپ کو اللہ کی نظر میں نجات نہیں مل سکتی ہے۔ جامع ترمذی اگر پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی سے ارشاد کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ کون سا ایسا راستہ ہے جس کو اگر ہم اختیار کریں تو نجات پا جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، امسک علیک لسانک، زبان کو دکھلایا اور کہا، عقبہ اگر تم چاہتے ہو زندگی کے اندر اور آخرت میں بھی نجات پا جاؤ، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا، کچھ بولنا تو پہلے تولنا، بعد میں زبان کھولنا، کچھ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ کس کے خلاف بول رہے ہو اور کیا بول رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیبت میں شمار ہو جائے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پہ کنٹرول۔ 3 باتیں بتائیں، سب سے پہلی بات یہی تھی، کامیابی چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، زبان پہ کنٹرول کرنا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھروں کو لازم پکڑنا، گھروں کو لازم پکڑنا۔ ہمارے پاس وقت ہے، خالی وقت ہے، ہم گھر میں نہیں رہتے، آ کے باہر نکلتے ہیں، 4 لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور غیبت شروع کر دیتے ہیں، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ اللہ کا عذاب اگر اسی وقت آپ کے پاس آ جائے، بھائی آپ کا ہو وہاں، وہی مر جائے اور یہ حکم ہو جائے آپ کو کہ چلو کھاؤ، اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، یہ بھائی ابھی تیرا مرا، ابھی تیرے سامنے مرا، کیوں مرا؟ تو غیبت کیا فلاں کی، اب اس بھائی کا گوشت کھاؤ، نوچو اس کا گوشت، کیا کریں گے آپ؟ اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر کے، دوسروں کے خلاف غیبت کر کے کیا کر لیں گے آپ؟ یہ خالی رمضان کے لیے نہیں، آپ کی زندگی کا لاہ عمل ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ کو غیبت کرتے ہوئے دیکھیں گے، واللہ کل آپ کے مرنے کے بعد یہی آپ کے بچے غیبت میں پڑیں گے، اور آپ نے جو اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، جو سکھلایا ہے، وہی یہ بچے کریں گے۔ ہمارے ابا بیٹھا کرتے تھے، وہاں بیٹھ جائیں گے، یہ یہاں ہمارے ابا ماشاءاللہ، ہمارے ابا یہیں بیٹھتے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ غیبت کرتے تھے اور آپ کے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کر دیں گے، نہیں ہمارے ابا کا دوست وہ تھا، وہ ایسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہمارے ابا بولتے تھے فلاں کے بارے میں بہت برا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے، باپ کا حوالہ دے کے بول رہا ہے کہ باپ ایسا کہے تھے، ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی ہے، اپنے بچوں کو وہ راستہ دکھلایا ہے، تو جو راستہ آپ دکھلائیں گے وہی آپ کے بچے کریں گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی اس بچے کا وبال بھی تمہارے سر قبر میں ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، کسی کو دائمی زندگی عطا نہیں کی گئی ہے، بہت مختصر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عقبہ نجات چاہتے ہو، زبان پہ کنٹرول کرنا، کسی کے خلاف انگشت نمائی نہ کرنا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ فائدہ کیا ہے ذرا بتائیے؟ ہم اگر غیبت کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ بتائیے، نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا، معراج میں آپ گئے تھے، اللہ کے نبی نے جہنم میں دیکھا ایک آدمی کو جس کے ناخن بڑے بڑے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں اور بڑے بڑے ہیں، اس بڑے بڑے تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبریل بتاؤ یہ آدمی کون ہے جس کو اس قدر سزا دی جا رہی ہے؟ جہنم کے اندر ہے، چہرے کو ناخن سے نوچ رہے ہیں، سینے کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں، ہؤلاء یاکلون لحوم اخی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتا تھا، غیبت کرنا، چغلی کرنا ان کا شیوا بنا ہوا تھا، بغیر غیبت کیے ہوئے ان کو دانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اسی لیے اللہ نے اسے جہنم کے اندر اتنے بڑے بڑے تانبے کے ناخن دیے، خود وہ اپنے چہروں کو نوچ رہا ہے۔
یہ عذاب دیا جائے گا، مرنے کے بعد یہ عذاب دیا جائے گا۔ غیبت کیا ہے؟ ایک لفظ میں سمجھیے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ان کے اندر وہ برائی ہے نا، وہ مولوی صاحب ایسا کیے تو ہم بول رہے ہیں، وہ فلاں آدمی ایسا کیے تو ہم تو سچ بول رہے ہیں۔ بہت ساری سچائی ایسی ہوتی ہے جس کو نہیں بولی جاتی ہے۔ اگر میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میرا نام نور حسن ہے، کوئی مجھ کو کہے، ہمیشہ یہ کہے عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کا بیٹا، ہاں میری ماں کا نام لو کے بولے فلاں کے شوہر کا بیٹا، اچھا لگے گا؟ بہت ساری برائی ایسی ہوتی ہے، اچھائی یا حقیقت جس کو نہیں بولا جاتا ہے۔ حقیقت بہت سے ہے تو اگر بولے تو غصہ آتا ہے۔ کوئی معیوب شخص ہے، آنکھ سے اندھا ہو گیا، ایک آنکھ کا بھینگا ہے، اللہ نے پیدا کیا اس کو ویسے ہی، حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے کہ وہ ایک آنکھ کا اندھا ہے، بھینگا ہے، لیکن آپ اس کے نام کو چھوڑ کے اس کی حقیقت اس کے سامنے بیان کیجئے، منہ پہ مارے گا آپ کو، مارے گا کہ نہیں؟ اگر وہ طاقتور ہوگا تو میرا نام لو، میں جو ہوں اس کو بیان کرو۔ حقیقت اگرچہ اس کے اندر ہے، برائی کیا ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل غیبہ، غیبت کیا ہے اے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، ایسا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرے۔ میں تھا نہیں، میرے پیچھے برائی کر رہے تھے، اگر جیسے میں آیا خاموش ہو گئے، اگر وہ میرے سامنے بیان کیا جائے مجھ کو ناپسند لگے، یہی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ صحابی نے سوال کر دیا، اے اللہ کے نبی اگرچہ وہ برائی اس کے اندر ہے، یہ حقیقت ہے، تو کیا میں حقیقت بیان نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر برائی ہے تو غیبت ہے، برائی نہیں ہے تو الزام ہے، بہتان ہے، کسی صورت میں تمہیں حق نہیں پہنچ سکتا کہ تم اپنے بھائی کے خلاف اس طرح کی زہر اگلا کرو، حق نہیں پہنچتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفر پہ روانہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی میں مکہ چھوڑ کر، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ کے نبی میں یمن کی طرف جا رہا ہوں، اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتلا دیجئے جس عمل کو کرنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے، شہادت دو، نماز پڑھو، روزے رکھو، طاقت ہے تو حج کرو، یہ سب باتیں بتلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں، وہ بات نہ بتلاؤں جن بات پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ تم نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، لیکن اگر یہ نہ کرے تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ قال بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اللہ کے نبی نے زبان باہر کیا، پکڑا زبان باہر کر کے، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان باہر کر کے زبان کو پکڑا اور کہا کہ اے معاذ کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمَوَاخِذُونَ لِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی جو زبان سے ہم بولتے ہیں اللہ اس کا سوال کرے گا، اس کا مواخذہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، تیری ماں تجھ کو گم پائے اے معاذ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے یا ناکوں کے بل گھسیٹ کر ڈالے جائیں گے، الا حصائد السنتہم، زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، جہنم میں جانے والے منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ جہنم میں ڈالے گا، کیوں؟ زبان کا صحیح استعمال نہ کیے اس لیے۔ سیکنڈ لاسٹ بات، اگر آپ دو چیز کی گارنٹی دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، جنت آپ کے قدموں میں، جنت گارنٹیڈ ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، تم میں کا کوئی آدمی، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں،
میرے بھائیوں اس بات کی ضمانت دے دو تم، اللہ تمہارے قدموں میں جنت لا دے گا، گارنٹی ہے کہ تم جنت پالو گے۔ شرط کیا ہے؟ میں یضمن لی، اللہ کے نبی نے شرط لگائی، جو آدمی اپنے دونوں جبروں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ آپ گارنٹی کر لیجئے میں زبان کی ضمانت دیتا ہوں اور زبان سے خیر کے علاوہ کچھ مت بولیے، فلیقل خیرا، خیر کے علاوہ کچھ مت بولیے، ایک شرط۔ دوسری شرط وما بین رجلئی، شرمگاہ کی حفاظت، یہ دو چیزوں کی ضمانت کس کو دینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیسے عمل کر کے؟ آپ ٹھان لیجئے کہ زبان سے اچھی بات بولیں گے، ٹھان لیجئے کہ شرمگاہ کا استعمال حلال جگہوں کے علاوہ کہیں نہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اضمن لہ الجنہ، جنت کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ ضمانت کون دینے والے؟ نبی دینے والے، ان صحابہ کرام کو دیے تھے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا گیا ہے، اور آپ کو بھی دے رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ دو شرطوں کے ساتھ آپ مشروط ہو گئے ہیں۔ اگر آپ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت گارنٹی ہے۔ آخری بات، اگر زبان کنٹرول میں نہیں کرتے، غیبت کو اپنا شیوا اور اپنا عمل بناتے، بغیر غیبت کیے ہوئے دانہ ہضم نہیں کرواتے، یاد رکھیے عذاب قبر گارنٹی ہے، یقیناً عذاب قبر ہوگا ہی۔ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان، اے میرے ساتھیو یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، یعنی ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں؟ فرمایا اما احدہما، ان میں کا ایک، فکان یمشی بالنمیمہ، ایک وہ آدمی جو غیبت کرتا تھا، دنیا میں غیبت کرتا تھا، اسی لیے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت کرنا عذاب قبر کو لازم کرنا ہے۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر دے گا ہی۔ اگر عذاب قبر سے بچنا ہے تو غیبت کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا موقع دیا، اے اللہ جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں تیری عبادت کی ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے عملوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے ہم رمضان میں تیری عبادت کی ہے، تیرے گھروں کو آباد رکھا ہے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی تو اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ عید ہے اور عید کے تعلق سے میری ماں اور بہنوں کے لیے ایک خاص میسج یہ ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں شوق سے مہندی لگانے جاتی ہیں، غیر مرد سامنے ہیں، چہرہ باندھی ہیں، لیکن اپنے پورے ہاتھ اس کے سامنے کھول کر مہندی لگواتی ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے۔ شوہر اگر کہے تو شوہر کے سامنے بھدی بن کر، بد شکل بن کر آتی ہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے عید کی خوشی میں نہ باپ روکنے والا، نہ بیٹا روکنے والا، نہ بھائی روکنے والا، نہیں، وہ تو مہندی لگا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے باپ، بھائی اور بیٹوں پر جو اپنی ماں کو، بہنوں کو یہ سب حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے ایسے حرکات سے باز آئیے، اور غیر محرم کے سامنے یا آپ کو بینگل پہننا ہو، بنگڑی پہننا ہو، چوڑی ڈالنا ہو، مہندی لگانا ہو، گھر میں لے جائیے، ہاں ہر چیز کا انتظام ہے، اپنے گھر میں شوق سے استعمال کیجیے۔ غیر محرم کے سامنے، غیروں کے سامنے اپنی زینت کو اظہار کر کے اسی کو زنا کا سبب مت بنائیے۔ بس اوقات یہی وہ چیز ہوتی ہے جو زنا تک لے جاتی ہے، پھر بعد میں آپ کفے افسوس ملتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایسی ہو گئی، فلاں کا بیٹا ایسا ہو گیا، پھر بعد میں وہی غیبت والی بات ہو جاتی ہے۔ مت کیجیے ایسا۔ اور ایک شعر ہے، لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لیا، انما العید لمن خاف بالوعید، عید اس کی ہے جو اللہ کے وعید سے ڈر گیا۔ تو میسج کیا ہے عید؟ چاہے وہ کل ہو یا پرسوں، کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ لیس العید لمن رکب المرایا، عید اس انسان کی نہیں ہے جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھ جائے، انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی ہے جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، خطاؤں کو چھوڑ دیا، یہ عزم کر کے اسی مسجد سے اٹھے کہ اللہ جیسے ہم نے مسجد کو رمضان میں آباد رکھا تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے مرتے دم تک میں تیری مسجد کو آباد رکھوں گا۔ آج کے بعد سے جیسے رمضان میں گٹکا پڑاک بیڑی دن میں چھوڑ دیا تھا، رمضان ختم ہونے کے بعد بہانہ مت بنائیے، نہیں مول صاحب دن میں برداشت نہیں ہوتا، رمضان میں کیسے برداشت کر لیے؟ ویسے کوشش کریں گے
1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ آپ کی بیڑی سگریٹ گٹکا پراگ ہر چیز چھوٹ جائے گی. شرط یہ ہے یہاں پہ سینے کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اے اللہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ آج کے بعد شاید رمضان ہمیں 1 سال تک نصیب نہ ہو, بہتوں کی قسمت میں اگلے سال کا رمضان بھی نصیب نہ ہو. اے اللہ یہ آخری دن ہے, اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے راستے میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. آج کے بعد خرچ کریں گے غیر رمضان آئے گا, آج خرچ کریں گے اللہ رب العالمین اس کا شمار رمضان میں کرے گا, اور رمضان کی چیزیں اللہ رب العالمین کتنا دے گا اس کا اجر اللہ ہی کو پتہ ہے. اے اللہ ہمیں آج خاص طور سے اس ماہ مبارک میں کثرت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے راستے میں تیرے بندوں کے لیے, تیرے گھر کے لیے, مسکینوں کے لیے دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی توفیق عطا فرما, کم بولنے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرما, بولیں تو خیر بولنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شر بولنے سے ہم تمام مسلمانوں کو مامون و محفوظ رکھ, جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ, ایمان پر رکھ, جب خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم امين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.